آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد مختلف فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 مہمات اس حوالے سے کی۔ ان مہمات میں ایک مہم جو ہے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد افواج کو جمع کیا، قبیلوں کو جمع کیا، اور ارادہ تھا کہ وہ خلافت ابو بکر اس پر حملہ کرے گا، مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ تھا۔ یہ سن کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ پہلا دستہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں روانہ کیا۔ دوسرا دستہ شرحبیل کی قیادت میں روانہ کیا، اور پھر تیسرا دستہ خالد بن ولید کی قیادت میں یمامہ کی جانب روانہ کیا۔ کفار کی تعداد، مسیلمہ کی جو لشکر تھے ان کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 10 سے 12,000 تھی، اور گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں 20,000 مسلمہ کے لشکر کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ مسلمہ ایک قلعے میں قلعہ بند ہو گیا۔ بالآخر مسلمانوں نے اس قلعے کو کھولا، اور وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو احد میں اس وقت جب مشرک تھا شہید کیا تھا، اب مسلمان ہے۔ اسی نیزے سے جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا، اسی نیزے سے اس نے مسلمہ کو قتل کر دیا، اور اس طرح یہ فتنہ اختتام پذیر ہوا۔ اس جنگ میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے لے کر کے غزوہ تبوک تک جتنے بھی یہ غزوات اور جتنے بھی مہمات میں شرکت کی اور صحابہ نے شرکت کی، ان میں مسلمان شہداء کی تعداد 259 ہے، 259۔ لیکن جنگ یمامہ میں مسلمان شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ ایک جنگ میں 1200 شہداء، اور ان میں 600 حفاظ کرام تھے۔ اس زمانے میں جب قرآن سینوں میں محفوظ تھا، کاغذ پر لکھا ہوا مرتب شدہ صحیفے کی شکل میں موجود نہیں تھا، اس دور میں ایک ایک حافظ بڑا قیمتی تھا۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حفاظ شہداء قبول کر لیے، لیکن ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی۔ یہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت جس کا تحفظ صحابہ نے کیا، ہر دور میں اس کی حفاظت ہوتی رہی۔